السلام علیکم بچوں، 10th کلاس میں سمری ہے پیس، جس کا معنی ہوتا ہے امن سکون۔ بچوں یہ اس نظم کی ایزی والی سمری ہے۔ اگر آپ نے اس سمری سے تھوڑی بہتر سمری اسی نظم کی یاد کرنی ہے تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اس کو کلک کر کے آپ اسٹینڈرڈ والی سمری یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سمری ان بچوں کے لیے ہے جن کو اسٹینڈرڈ والی سمری تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہارٹمن راؤٹ پیس۔ ڈاکٹر ہارٹمن یہ وہ شاعرہ ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ راؤٹ لکھی، پیس یہ اس نظم کا نام ہے۔ ڈاکٹر ہارٹمن نے یہ نظم لکھی۔ Nature teaches us lessons through wind, water and light. Nature فطرت یا قدرت ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہیں اور جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ teaches us سکھاتی ہے ہم کو، lessons اسباق، through wind ہوا کے ذریعے، water پانی اینڈ لائٹ اور آسمانی بجلی۔ قدرت ہم کو ہوا، پانی اور آسمانی بجلی کے ذریعے سبق سکھاتی ہے۔ Sometimes wind is destructive. Sometimes کئی دفعہ wind ہوا، destructive تباہ کرنے والی، چیزوں کو مسمار کرنے والی۔ کئی دفعہ ہوا تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ It smashes everything. It کا لفظ ہوا کے لیے آیا ہوا ہے۔ smashes ٹکراتی ہے، everything ہر ایک چیز کے ساتھ۔ ہوا چیزوں سے ٹکراتی ہے اور ان چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ دیتی ہے۔ It destroys fields, trees and buildings. It سے مراد ہوا، destroys تباہ کر دیتی ہے، fields میدانوں کو یعنی فصلوں کو، trees درختوں کو گرا دیتی ہے، buildings اور عمارتوں کو بھی گرا سکتی ہے۔ ہوا درختوں، میدانوں اور buildings کو یا عمارتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ At times wind is cool and calm. At times کئی دفعہ wind ہوا، cool ٹھنڈی خوشگوار، calm پرسکون۔ کئی دفعہ ہوا بہت ہی خوشگوار، ٹھنڈی اور پرسکون محسوس ہوتی ہے۔ It proves very soothing and refreshing. It یہاں بھی مراد ہوا، proves ثابت ہوتی ہے، very soothing بہت ہی خوشگوار، اچھی لگنے والی، and refreshing اور تازہ دم۔ ہوا بہت ہی پیاری اور تازہ دم کرنے والی ثابت ہوتی ہے۔ It gives lives to birds and humans. It یہ لفظ ہوا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ gives دیتی ہے، lives زندگیاں، birds کلیاں، birds پرندے، humans انسان۔ ہوا کلیوں، پرندوں اور انسانوں کو زندگی دینے والی ثابت ہوتی ہے۔ This is a metaphorical poem. بچوں میٹافوریکل کا لفظ میٹافر سے نکلا ہے۔ میٹافر میں کیا کرتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں اور ایک چیز کو دوسری چیز کہہ کے بلاتے ہیں۔ فرض کریں اگر ہم نے علی کی بہادری کا ذکر کرنا ہو تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ علی ہمارے علاقے کا شیر ہے، یا ہم کسی دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں شیر بن شیر۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ہم اس سے بہادری کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں علی ہمارے علاقے کا شیر ہے تو ہم یہاں پر علی کو شیر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ
علی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہوتا ہے. تو جب ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز کا نام دے کے بلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، تو اس مظہر کو کہتے ہیں میٹافور استعمال کرنا. دس از اے میٹافوریکل پوئم. اس نظم میں بہت سے استعارے استعمال ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو سفر ٹو سکسیڈ. وی ہیو ٹو سفر، ہمیں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. ٹو سکسیڈ، کامیاب ہونے کے لیے. وی ہیو ٹو ایکسپیرئنس storms to enjoy peace. We have to experience، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. storms، طوفانوں کے، یعنی ہمیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. to enjoy، مزہ لینے کے لیے. peace، امن کا، سکون کا. اگر ہمیں سکون چاہیے تو پھر ہمیں طوفانوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو بچوں یہ استعاراتی پوئم ہے یا میٹافوریکل پوئم ہے، اور اس ساری پوئم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں امن سکون چاہیے تو ہمیں کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں سخت محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت میں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ دشواریاں ہوں، کچھ مشکلات بھی ہوں. لیکن اگر ہم حوصلے سے ان مشکلات کا سامنا کریں گے اور اس مشکل تجربے سے گزریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو بچوں یہ تھی ایزی والی سمری. تو جیسا میں نے کہا اگر آپ کو اس سے تھوڑی بہتر سمری چاہیے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک وہ کلک کر کے اسی نظم فیس کی اسٹینڈرڈ والی سمری یاد کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.